الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں قل فیہما اسم کبیر کہہ دیجئے ان دونوں میں اسم کبیر گناہ ہے بہت بڑا ومنافع للناس اور نفع کی چیزیں ہیں لوگوں کے لیے ان دونوں میں گناہ بھی بہت بڑا ہے اور کچھ نفع کی چیزیں بھی ہیں واسمہما اور گناہ ان دونوں کا اکبر زیادہ بڑا ہے من نفعہما ان دونوں کے نفع سے تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں تو صحابہ کرام اور جو لوگ تھے وہ سوال کرتے تھے شراب اور جوئے کے بارے میں شراب اور جوئے کے بارے میں ڈسکشن کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے فیہما اسم کبیر ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے ومنافع للناس اور نفع کی چیزیں بھی ہیں لوگوں کے لیے واسمہما اکبر من نفعہما لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے اکبر من نفعہما ان دونوں کے نفع سے زیادہ ہے تو فرمایا کہ شراب اور جوا ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے ان دونوں کے بڑے نقصانات ہیں ومنافع للناس اور لوگوں کے نفع کی چیزیں اچھا عام طور پہ نفع کے الٹ نقصان آتا ہے اور گناہ کے الٹ ثواب یا نیکی آتا ہے لیکن یہاں گناہ قرار دیا گیا ہے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور عام طور پہ ثواب گناہ یہ ثواب نیکی یہ دین کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے اور نفع نقصان یہ عام طور پہ دنیاوی اصطلاح ہے یہ دنیا کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو عام طور پر نقصان کے الٹ نفع اور یہ دنیاوی اصطلاح ہے دنیاوی نفع نقصان اگرچہ اخروی نفع نقصان بھی ہوتا ہے زیادہ تر دنیا کے لیے استعمال ہوتا ہے آخرت کی اور دین کے لیے دینی امور کے لیے ثواب گناہ نیکی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے یہاں ایک طرف تو کہا ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے یہاں دینی اصطلاح ہے لیکن جب نفع کی بات ہے تو وہاں دینی اصطلاح ثواب کی بات نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ ان دونوں میں بڑا ثواب بھی ہے ہاں ان دونوں میں فائدے بھی ہیں لوگوں کے تو اس سے پتہ لگا کہ دینی اعتبار سے ان دونوں میں بڑا ہی گناہ ہے بڑے نقصانات ہیں دینی طور پر تو یہ دین کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں یہ شراب ہو یا جوا ہو بہت بڑا گناہ ہے ان میں دینی طور پر نفع کی چیزیں ہیں لوگوں کے لیے دنیاوی طور پر نفع کی چیزیں بھی ہیں دنیاوی طور پر مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں شراب پی کر ہمارا ذہن تیز کام کرتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی شراب پی کر ہمارے اندر چستی پیدا ہو جاتی ہے تیزی پیدا ہو جاتی ہے جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے لوگ اکثر جی بہرحال یعنی کچھ نفع کی چیزیں بھی ظاہراً ہوں گی جو نقصان کے مقابلے میں کافی کم ہوں گی لیکن نفع کی چیزیں بھی ہیں شراب میں بھی ہیں شراب سے کم از کم دنیاوی کاروبار چلتا ہے دنیاوی پیسہ آتا ہے جاتا ہے کم از کم ظاہری طور پر تو جوئے کے اندر جس کو جو لاٹری جیت جاتا ہے وہ دوسروں کے اندر جو دشمنی پیدا ہو وہ تو دینی نقصان ہے نا دین نہیں چاہتا اللہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے درمیان دشمنی بغض پیدا ہو لوگوں کے درمیان اللہ چاہتے ہیں محبت ہو اور وہ محبت پیدا ہوگی
لوٹری کی صورت میں تو کبھی محبت نہیں پیدا ہو سکتی. جی تو دنیاوی اس کے اندر کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، وہ اب اس کی پرسنٹیج کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. دنیاوی طور پہ اس پہ کچھ نفع کی چیزیں ہیں، لیکن یہ دینی طور پر تباہ و برباد کر دیتے ہیں انسان کو. بہرحال چونکہ یہ شروع دور کی آیات ہیں، تو شروع دور کی آیات میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے تدریج رکھی ہے. ان چیزوں کو اکٹھا یکبارگی حرام نہیں کیا گیا. یکبارگی حرام کیا جاتا تو شاید مسلمانوں کے لیے اس طریقے سے عمل کرنا مشکل ہو جاتا جس طریقے سے مسلمانوں نے جب یہ چیزیں حرام ہوئیں تو کس تیزی کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کیا. وہ یہی تدریجی تربیت تھی جو تدریجاً ان چیزوں کو حرام کیا گیا. تو میں ابھی عرض کرتا ہوں. جی نہیں، یہ مدینہ منورہ میں شروع دور کی آیت ہے، کیونکہ یہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں شروع میں نازل ہوئی تھی. اصل میں مکی دور میں تو احکامات اتر ہی نہیں رہے تھے زیادہ تر. مکی دور میں تو عقیدہ، جنت جہنم، اخلاقیات، ایمان کی مضبوطی اور ان چیزوں کی تربیت ہو رہی تھی. اللہ رسول سے محبت، اللہ رسول پر ایمان، اللہ رسول سے تعلق کی مضبوطی. مدنی دور میں احکامات اترنا شروع ہوئے، اور وہ شروع میں آہستہ آہستہ اور پھر آخر میں بہت زیادہ احکامات اترے آخری دور میں. تو فرمایا کہ ان دونوں میں گناہ بہت ہے دینی طور پر، اور نفع کی چیزیں بھی ہیں لوگوں کے لیے. ظاہری کچھ نفع کی چیزیں بھی ہیں. جس کی لاٹری نکلتی ہے وہ تو کہتا ہے مجھے بڑا فائدہ ہو گیا، باقی ہزاروں کا لاکھوں کا نقصان ہو وہ پھر نہیں دیکھتا. لیکن فرمایا کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، گناہ ان کے نفع سے، یعنی یہ دینی جو پوائنٹ ہے نا گناہ کا، وہ ان کے دنیاوی نفع سے وہ بہت حاوی ہے. دین کا نقصان ویسے ہی ہمیشہ بڑا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ دین کا تعلق دنیا آخرت دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور دنیا کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہوتا ہے. اگر وہ نفع نقصان دین کا دنیا کا برابر بھی ہو ظاہراً، تو دین کا ہمیشہ نقصان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ آخرت کے ساتھ ہوتا ہے. دنیا کا نقصان تو وقتی ہوتا ہے اگر نقصان ہو بھی. تو دینی طور پہ نقصانات ہیں بہت زیادہ، دنیاوی کچھ فائدے بھی ہیں ظاہراً، تو لیکن اور جو دین کا نقصان ہے بھی بہت زیادہ. تو یہ کہا جاتا ہے کہ شراب کے بارے میں یہ تدریجاً جو آیات نازل ہوئیں، اللہ کے احکامات نازل ہوئے، تو یہ اس میں دوسری آیت ہے. کہتے ہیں کہ شراب کے بارے میں اس سے پہلے مکی دور میں یہ آیت اتر چکی تھی. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، سورہ نحل آیت نمبر 67، کہ کھجور اور انگور کے پھلوں سے یہ اللہ اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے جانوروں کے اندر عبرت ہے. ہم تمہیں جانوروں کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم ان سے نشہ بھی لیتے ہو اور تم ان سے رزق حسن بھی لیتے ہو. اب یہاں اللہ نے کھجور اور انگور اور ان کی نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا. زیادہ تر شراب کھجور اور انگور سے بنائی جاتی تھی اس دور میں. تو تم کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم سکر سے مراد نشہ، تم نشہ بھی لیتے ہو، یعنی شراب بنا کر لمبا عرصہ رکھ کر تو تم نشہ بھی لیتے ہو، ورزقاً حسنا، اور رزق حسن بھی لیتے ہو. تو یہ پہلی آیت ہے، مفسرین کہتے ہیں جو نشہ کی مذمت میں ہے. اس میں نشہ کی مذمت ہے، اگرچہ شدت کے ساتھ مذمت نہیں ہے، لیکن یہاں نشہ کی مذمت کیسے ہے کہ اس کو رزق حسن کے ساتھ ذکر کیا. رزق حسن اور نشہ کو عطف کے ساتھ ذکر کیا. اور عام طور پر جب دو چیزوں میں واو کے ساتھ عطف ہوتا ہے تو وہ چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کبھی کبھی وہ ایک ہی چیز کی تفسیر بھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر جب واو عطف آتا ہے تو وہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کہ کہا جائے کہ جاء موسیٰ و عیسیٰ، کہ موسیٰ اور عیسیٰ آئے، تو موسیٰ اور عیسیٰ دو الگ ہیں. تو زیادہ تر جو عطف ہے وہ مغایرت کے لیے ہوتا ہے.
تو یہاں واو عاطفہ ہے، تو گویا کہ فرمایا کہ تم کھجور اور انگور سے، ان کے پھلوں سے تم رزق حسن بھی لیتے ہو، کہ تم ان کو بطور پھل کھا لیتے ہو یا ان کو جوس بنا کر پی لیتے ہو، یہ رزق حسن ہے، اور تم ان سے نشہ بھی لیتے ہو۔ یہاں ابھی حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی، لیکن کھجور اور انگور کے جو پھل اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت سے تم رزق حسن بھی لیتے ہو، نشہ بھی لیتے ہو۔ پتہ لگا گہرائی میں جا کر کہ نشہ رزق حسن نہیں ہے، رزق خبیث ہے، رزق حسن نہیں ہے، کیونکہ اس کو رزق حسن کے بالمقابل ذکر کیے گے۔ تو یہ پہلی آیت ہے مکی دور میں جہاں نشے کو ایک قابل مذمت انداز سے بیان کیا گیا ہے، حکم نہیں بیان کیا گیا کہ یہ نشہ، تو تم نشہ بھی لیتے ہو، رزق حسن بھی، تو رزق حسن کے بالمقابل وہ رزق خبیث ہی ہوگا، رزق غیر حسن۔ دوسری آیت کریمہ یہ ہے شراب کے بارے میں، تو یہاں انہوں نے سوال کیا شراب و جوے کے بارے میں، تو حلال حرام بیان ہی نہیں کیا، بتایا کہ نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور یہاں نقصان کا لفظ نہیں ہے، اسم کا لفظ ہے، گناہ۔ تو دینی دنیاوی، جو دین کا نقصان ہوتا ہے وہ دنیا کا نقصان بھی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ آخرت کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جو دنیا کا نقصان ہو ضروری نہیں وہ آخرت کا نقصان بھی ہو۔ تو جب نقصان کا ذکر کیا تو وہاں لفظ اسم بولا ہے، اور اس کے ساتھ لفظ کبیر ہے، اور بعض قراءات میں کثیر بھی ہے، اسم کثیر، بعض متواتر قراءات میں اسم کثیر بھی ہے۔ تو گناہ بہت زیادہ ہے جس کا تعلق آخرت دنیا دونوں کے ساتھ ہے، کچھ نفع بھی ہیں تو اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے بس، آخرت کے ساتھ نہیں، آخرت میں کوئی نفع نہیں ہے شراب کا، جوئے کا، تو دنیاوی طور پر۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا حکم اترا کہ باقاعدہ منع کر دیا گیا کہ نماز کے قریب نشہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ پتہ لگ اس میں یعنی گویا کہ محدود کر دیا گیا کہ آپ نماز اور نماز سے پہلے نشہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نماز سے پہلے بھی نشہ کریں گے آدھا گھنٹہ پہلے، تو وہ بھی اگر آپ نشے کی حالت میں ہو پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور نماز تو پڑھنی ہے مسلمانوں نے، نماز تو کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے، اور نماز وقت پہ پڑھنی ہے، تو گویا کہ نماز کے وقت اور نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے نشہ نہیں ہو سکتا، تو اس کو محدود کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد آخری اور جو فائنل حکم ہے سورہ مائدہ میں بڑے زور کے ساتھ اترا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب، جوا اور یہ پانسے جہاں بت وغیرہ نصب ہوتے ہیں، اور یہ جو قسمت اندازی کے تیر ہیں، یہ رجس ہیں، نجس ہیں، شیطان کا عمل ہیں، تم ان سے پوری طرح اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع، میں آپ کے سامنے آیت نکال دیتا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس کو حرام کیا گیا تو اس کو کتنی شدت کے ساتھ حرام کیا گیا ہے، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں اپنی خواہشات کے زیر اثر، وہ کہتے ہیں کہ شراب کو قرآن میں کہاں حرام کیا گیا ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں حدیثوں میں حرام ہے، اور حدیثیں جس میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ حدیثوں کو تو ویسے ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں قرآن سے نکالیں، قرآن میں تو حرام نہیں کیا گیا، حالانکہ اتنا زوردار حکم ہے۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 90، اے ایمان والو بے شک سوائے اس کے کہ نہیں شراب، جوا اور پانسے سے مراد یہ وہ جگہ جہاں بت نصب ہوتے ہیں، مخصوص جگہ، والازلام، اور قسمت اندازی کے جو تیر ہوتے ہیں، یہ نجس ہیں، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، تم ان سے بچ جاؤ۔ نجس چیز ویسے حرام ہوتی ہے، ان کو نجس کہا، پھر شیطانی عمل کہا، شیطانی عمل کیسے جائز ہو سکتا ہے، پھر باقاعدہ روک دیا بڑی شدت کے ساتھ کہ تم ان سے بچ جاؤ، پھر فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ لگا جو ان سے نہیں بچے گا وہ ذلیل، نامراد، ناکام ہوگا۔ پھر فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے میں۔ ابھی میں بات کر رہا تھا کہ نفع تو جس کی لاٹری نکلتی ہے اس کا نفع ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو جتنے لوگ جوا کھیل رہے ہیں وہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سب کے جو ہے نا وہ لاکھ روپے لے لیے یا ہزار روپے لے لیے، اور وہ سارے پیسے جو ہیں کسی ایک کو ملنے ہیں،
اب ہر ایک اس دور میں ہوتا ہے کہ مجھے مل جائیں، وہ اس امید پہ پیسے لگاتا ہے، لیکن جب وہ کسی اور کی لاٹری نکلتی جس کی نکلتی ہے وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے تو بڑا فائدہ ہو گیا، باقی سارے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو میسر جوا نہیں میسر جوا، شیطان چاہتا ہے کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض شراب اور جوا۔ شراب سے بھی دشمنی پیدا ہوتی ہے، انسان کی عقل معوف ہوتی ہے، اور جوئے سے جس طرح پیدا ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی ہے۔ تو دشمنی پیدا ہونا اور بغض پیدا ہونا یہ بھی ان کی حرمت کے اوپر مزید مہر لگاتی ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان تمہیں چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ تو یہ شراب اور جوا انسان کو اللہ کے ذکر سے بھی روکتے ہیں، نماز سے بھی روکتے ہیں، اور یہ ہر چیز اپنی جگہ ایک حرام عمل کے اوپر مہر لگا رہی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں باز آتے؟ کتنا زور دیا گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ان آیات میں 10 طریقوں سے اللہ رب العالمین نے شراب اور جوئے کو شدت کے ساتھ حرام کیا ہے، اور ایک کے بعد دوسری تیسری یہ سب یعنی گویا کہ دلائل ہیں، اور یہ سب زور کے ساتھ شراب اور جوئے کی حرمت پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں انہیں پھر سمجھ نہیں آتی، اصل میں سمجھ آنے والی نہ آنے والی بات نہیں ہے، وہ جس نے نہیں ماننا اور جس کے سامنے اپنے مفادات ہیں، اور جو اپنے مفادات کے لیے یہ قرآن اور حدیث کی کوئی پرواہ نہ کرے اور قرآن حدیث کو بدلنے پر بھی تیار ہو، تو اس کو تو پھر نہیں منوایا جا سکتا۔ منوایا تو اس کو جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو، جس کو پتہ ہو اس کو کیا منوایا جائے۔ جس کو پتہ ہے سب کچھ قرآن میں اور حدیث میں کیا ہے لیکن اس نے ماننا نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں منا سکتا، اللہ منائے تو منائے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک تو اس کو نجس کہا گیا، نمبر 1 شیطانی عمل کہا گیا، نمبر 2 اجتناب کرنے سے کا حکم دیا گیا، اس سے پوری طرح رک جاؤ، یہ نہیں ہے، اور پھر فرمایا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تو ان پر عمل کرنا وہ ناکامی ہے۔ پھر ان کے ذریعے شیطان دشمنی پیدا کرتا ہے، 5ویں چیز بغض پیدا کرتا ہے، 6ٹھی چیز، اور شیطان اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، شراب اور جوئے سے، 7ویں چیز نماز سے روکتا ہے، 8ویں چیز فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ اب اتنے دلائل کے بعد بھی، اتنے زور کے بعد بھی، اتنے شدید حکم کے بعد بھی تم باز آتے ہو کہ باز نہیں آتے، یہ 9ویں چیز ہے، 9ویں طریقے سے زور دیا گیا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کو تمہیں ماننا چاہیے، جن میں سے یہ حکم بھی ہے، یہ 10ویں طریقے سے زور دیا گیا۔ وَاحْذَرُوا، اور بچ جاؤ، کس سے بچ جاؤ؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے۔ کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو دنیا کے اندر تو رسولوں کا کام پہنچانا ہے، دنیا کے اندر زبردستی کرنا نہیں ہے۔ بہرحال کوئی عالم، کوئی اصلاح کرنے والا زبردستی نہیں کر سکتا، ہاں کوئی صاحب سلطہ ہو، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، حکومت ہو، اسلامی حکومت، گھر کے اندر باپ ہے، کسی ایسا کوئی ادارہ ہے جس کے اندر کوئی باس ہے، جہاں جو اسلامی اقدار پر عمل کرتا ہے، تو یہ لوگ پابندی لگا سکتے ہیں اور ان کو لگانی چاہیے، لیکن جن کے ہاتھ میں سلطہ اور اختیار نہیں ہے وہ بہرحال وہ بتا ہی سکتے ہیں، وہ بہرحال صرف نصیحت کر سکتے ہیں، وہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ زبردستی وہ کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہو۔ گھر کے اندر باپ بچوں پر زبردستی کر سکتا ہے، شراب و جوئے کے بارے میں کرنی چاہیے، اور اسی طرح ملک کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر حکومت کو پابندی لگانی چاہیے ان چیزوں پر، اور حکومت پابندی لگا سکتی ہے، لگا سکتی کیا لگانی چاہیے، کیونکہ حکومت کا کام ہی یہ ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب ہم کسی کو زمین میں خلافت عطا کریں تو ان کا کام نظام صلاۃ قائم کرنا ہے، نظام زکوٰۃ قائم کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ تو برائی سے روکنا ہی حکومت کا کام ہے، اور عملی طور پر ڈنڈے کے ساتھ روکنا، اور حکومت ڈنڈے کے ساتھ روکے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، باجماعت نماز، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی اور کو امام مقرر کروں اور میں جا کر ایسے گھروں کو آگ لگا دوں، اگر اس گھر میں عورتیں اور بچے نہ ہوں۔ اگر اس گھر میں عورتیں بچے نہ ہوتے تو میں اس گھر میں آگ لگا دیتا جس گھر میں مرد گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ حکمران تھے، نبی بھی تھے، اور مدینہ منورہ میں آپ جو مسلمان تھے آپ ان کے حکمران بھی تھے، تو حکومت اور صاحب سلطہ لوگ جیسے میں نے مثالیں پیش کی تو وہ زبردستی بھی روکیں گے، لیکن بہرحال علماء کا اور مصلحین
جن کے پاس سلطہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، وہ زبردستی نہیں روک سکتے، ان کا کام پہنچا دینا ہے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ دروغہ نہیں ہیں۔ الا من تولی وکفر، ہاں جو پھر گیا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اسے پھر بہت بڑا عذاب دے گا قیامت کے دن۔ جی آپ کچھ کہنے لگے؟ حدیث میں اس کی ممانعت آتی ہے، یہاں شطرنج کی بات نہیں ہو رہی۔ ہاں اگر شطرنج کے اوپر جوا لگایا جائے، کسی اور چیز پہ جوا لگایا جائے، وہ یہاں آ جائے گا، میسر جوے کو کہتے ہیں۔ جس چیز پہ جوا لگا دیا جائے تو وہ جوے میں آ جائے گا۔ دیکھیں جس میں ایک کا نقصان ہو دوسرے کا فائدہ ہو، ایک سے نکلے اور دوسرے کے پاس جائے تو یہ غلط ہے۔ باقی انعام ایک الگ چیز ہے، ایک بندہ کہے جی تم دونوں میں سے جو جیت گیا میں اس کو انعام دوں گا، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن دونوں بندے جو ہے نا 1000 روپیہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، جو ہار گیا تو جیتنے والے کو 2000 مل جائے گا، تو یہ شرط، اس طرح کی شرط صحیح نہیں ہوتی، وہ جوے کے اندر ہی آ جائے گی۔ واللہ عالم۔ جی جوے کی حد وغیرہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، قرآن و حدیث میں۔ دیکھیے ہر غلط چیز پہ حد نہیں ہے، حد بعض چیزوں پہ رکھی گئی ہے، تو جس چیز پہ حد نہ ہو تو ضروری نہیں کہ وہ غلط بھی نہ ہو۔ ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، اب مثلاً میں کہتا ہوں کہ شراب پر تو حد ہے، چوری پر تو حد ہے، شرک کرنے پر کوئی حد نہیں ہے، حالانکہ شرک سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو بہرحال یہ ضروری نہیں ہے جس پر حد ہو تو بس وہی بڑا گناہ ہوتا ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس پر آپ دیکھیں کوئی حد نہیں ہے۔ تو بہرحال تو فرمایا کہ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ نفع کی چیزیں بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ اچھا یہاں سے ایک اور بہت بڑا اصول کا پتہ لگتا ہے، ہمارے ہاں جب کسی چیز کو قرآن و سنت کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز قابل مذمت ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑا جزبوز ہوتے ہیں، بڑا ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے ہر عمل پہ قدغن لگا دی جاتی ہے، ہمیں کھل کھیلنے نہیں دیا جاتا، ہمیں ہر قسم کی آزادی نہیں دی جاتی۔ حالانکہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جائز رکھا ہے، کچھ چیزوں پر پابندیاں ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے حرام جو نہیں کی، کچھ چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں، کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں وہ حرام ہے، جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی وہ چیزیں جائز ہیں، اللہ یہ کہ ان کی حرمت کی کوئی دلیل ہو، کوئی اشارہ ہو ان کی حرمت کا۔ تو کم چیزیں ہیں جو حرام ہیں، آپ کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لیں، کم چیزوں کو حرام کیا گیا، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں۔ تو زیادہ چیزیں اسلام کے اندر حلال ہوتی ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، چند چیزوں پر پابندی ہوتی ہے، لیکن انسان کا مزاج یہ ہے کہ جس نے نہیں ماننا ہوتا تو وہ پابندی اس سے برداشت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے یہ چیز انسان کے مزاج کے اندر ایسے رکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے، نبی تھے اللہ کے، تو جنت کی ہر نعمت ان کے لیے جائز تھی، اللہ نے ایک پابندی لگا دی کہ یہ درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن شیطان نے دھوکے سے وہی پھل کھلوا دیا۔ تو وہ انسان کے مزاج کے اندر یہ چیز ہے کہ جس چیز پہ پابندی ہوتی ہے تو انسان کو کئی دفعہ وہ پابندی انسان اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اسلام میں ہر چیز ہی حرام ہے، حالانکہ ہر چیز تو حرام نہیں ہے، ہر چیز پہ پابندی ہے، کوئی تفریح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر وہ اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے، پھر وہ مولوی حضرات کو برا کہتے ہیں کہ مولوی لوگوں سے نا ہمارا اکٹھے بیٹھنا اور ہمارا ہنسی مزاح کرنا، اور یہ ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ مولوی لوگوں کو کسی سے کیا تکلیف لگے، کوئی چیز ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح نظر نہیں آتی تو وہ بتا دیتے ہیں یہ چیز قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح نہیں۔ جب کہا جائے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس پہ دلائل بھی دیے جائے، کچھ لوگ آگے سے یہ دلیل لے آتے ہیں بھئی اس چیز میں کتنا فائدہ ہے، دیکھو اس چیز میں تو یہ فائدہ بھی ہے، اس چیز میں تو یہ فائدہ بھی ہے، اس چیز میں یہ فائدہ بھی ہے۔ اب مثلا ڈراموں کی بات کی جائے، آج کل بڑا ڈرامہ چل رہا ہے، ارطغرل کیا اس کا نام ہے، ترکی ڈرامہ، اور اس قسم کی اور چیزیں بھی ہیں۔ کہا جائے کہ یہ ڈرامے دیکھنا تو صحیح نہیں ہے، اس کے اندر میوزک ہوتا ہے، اس کے اندر بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں وہ چیزیں،
کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا اب آپ فلموں پر پابندی لگا دیتے ہیں، آپ میوزک پہ پابندی لگا دیتے ہیں، چلو یہ تو ایک دینی ڈرامہ ہے، اب اس پہ بھی پابندی لگائیں گے۔ پھر کہتے ہیں دیکھو اس کے فائدے کتنے ہیں، اس کے اندر دیکھو جہاد سکھایا جا رہا ہے، اس کے اندر مسلمانوں کی مضبوط تاریخ دکھائی جا رہی ہے، یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے۔ ایک اصول یاد رکھیے جو اس آیت کریمہ سے نکلتا ہے کہ کسی چیز کے اندر فائدہ ہونا ممکن ہے، کسی چیز کے اندر دنیا کا فائدہ موجود ہو، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں تو نہیں ہیں جن کو اسلام میں صریح حرام کیا گیا ہے۔ اگر اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جن کو اسلام میں حرام کیا گیا ہے تو حرام کردہ چیزوں میں کچھ فائدے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ فائدے ہونا وہ اس چیز کو کبھی جائز نہیں کر دے گا اگر اس میں وہ چیزیں ہوں جس کو اسلام نے صراحت سے حرام کر دی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں وہ ہیں جس کو اسلام نے حرام نہیں کیا، یہ اچھی نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہیں، چلو وہاں تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو اسلام نے سختی سے حرام نہیں کیا، کراہت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی جن کو بالکل اجتناب کرو، اس سے رک جاؤ، یہ حرام ہیں۔ حرام کردہ چیزوں میں اگر کچھ فائدہ بھی آ جائے تو فائدے کی وجہ سے حرام کردہ چیز حلال نہیں ہوگی، جیسے شراب ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے شراب کے بارے میں، یہاں اگرچہ موضوع حلال حرام کا ہے نہیں، یہاں اللہ نے حلال حرام کا موضوع بیان نہیں کیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس میں گناہ بہت زیادہ ہے، اگرچہ حرام اس کو ذکر نہیں کیا، حرام بعد میں جا کر کیا۔ جیسے میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے 4 آیات ہیں تدریج کے ساتھ، تو اللہ نے فرمایا گناہ بہت زیادہ ہے، کچھ فائدے بھی ہیں۔ جوئے کے اندر بھی فائدے ہیں، جوا جو نحوست ہے اور جو دشمنی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، 10 طریقوں سے اللہ نے جوئے کو حرام کیا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی روشنی میں آیت نمبر 90، 91، 92 کی روشنی میں ذکر کیا۔ جوئے کے اندر اور شراب کے اندر کتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ایک جگہ پر کہہ رہے ہیں اس میں فائدے بھی ہیں۔ تو پتہ لگا کہ حرام سے حرام چیز کے اندر بھی کچھ فائدے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ شیطان اسی چیز کو ہمارے اندر وسوسہ ڈال کر، دھوکہ ڈال کر، یہ اس میں یہ فائدہ بھی ہے، یہ فائدہ بھی ہے، یہ فائدہ بھی ہے۔ دین سیکھنا ہے تو دین سیکھنے کے لیے قرآن کریم، احادیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہمارے مجاہدین، اتنے بڑے بڑے ہمارے ہیرو ہیں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کے نقش قدم پر عمل کریں۔ قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے دین ڈراموں سے سیکھنا ہے، ہم آج ڈراموں سے دین سیکھیں گے۔ قرآن گھر کے اندر اس پہ گرد پڑی ہوئی ہے، وہ غلاف کے اندر بند پڑا، اس کو کسی نے دیکھنا نہیں ہے۔ دین سیکھنا ہے تو ڈراموں سے سیکھنا ہے، تو ایسے دین سیکھنے سے تو ہمیں رہنا چاہیے۔ سوری آپ کی بات کٹ گئی، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ہاں، تو یہ کہنا کہ اس ڈرامے کے اندر یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے، بھئی اگر اس کے اندر اللہ نے جن چیزوں سے صراحت سے روکا، اگر وہ چیزیں موجود ہیں تو ہم کیوں اس قسم کے دلائل میں آ جاتے ہیں کہ جی اس کے اندر تو اسلامی تاریخ بیان ہوئی ہے، یہ اچھی چیز بیان ہوئی ہے، یہ اچھی چیز بیان ہوئی ہے، باقی ڈراموں سے تو اچھا ہے۔ بھئی کیا اس کے اندر موسیقی ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر بے پردہ عورتیں ہیں کہ نہیں؟ بغیر دوپٹے کے، اور جس طرح باقی ڈراموں کے اندر ہوتا ہے، باقی ڈراموں جتنا نہیں ہے لیکن جتنا ہے وہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ پھر اس کے اندر جو عقائد کے حوالے سے صوفیت اور تصوف، اور اصل میں ہمارے ہاں تصوف کے بارے میں لوگوں کے کچھ اچھے ذہن بھی ہیں، مثبت ذہن بھی ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ تصوف کے اندر کتنی بڑی بڑی خرابیاں موجود ہیں۔ ابن عربی جو وحدت الوجود کا قائل، اور اللہ اور تمام مخلوق کا وجود ایک ہی ہے، اور فرعون کے بارے میں اس کا کہنا یہ ہے کہ فرعون جو ہے وہ مومن ہو گیا تھا، اور فرعون جو ہے نا وہ کوئی برا شخص نہیں تھا۔ تو عجیب و غریب عقائد ہیں۔ پھر انسان بھی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو رب کہہ سکتا ہے، اور پتہ نہیں اللہ رب ہے کہ اللہ مخلوق ہے، پتہ نہیں انسان رب ہے کہ انسان مخلوق ہے، کیونکہ وجود تو سارا ایک ہے۔ کتے بلے یہ سب چیزیں یہ بھی جو ہیں وہ یہ بھی خدا ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی وجود تو ایک ہی ہے۔ وہاں سے شروع ہوا نا، اور یہ اس کے اندر باقاعدہ ابن عربی کو پتہ نہیں کیا بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور وہاں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اس کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، پیر عبدالقادر جیلانی سے، اور اس قسم کی چیزیں ہیں۔ تو کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی ہیں نیکی کے پردے کے اندر۔
بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے زیادہ اس کے اندر خرابی آ جاتی ہے کہ انسان کے یہ تو ایک مذہبی ڈرامہ ہے، میں تو اس کو ایک دینی طور پر میں دیکھ لوں، اس کو پتہ نہ لگے کہ ایک مذہبی لبادے کے اندر ایک چیز جو ہے وہ ہمارے اندر آ جائے۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنی واضح چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے تو ہم پھر نفع کی چیزیں دیکھیں، اس کے اندر یہ نفع ہے، یہ نفع ہے، یہ نفع ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایک بدترین چیز کے اندر بھی ظاہراً نفع کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو نفع کی چیزیں ہونا، اگر اس چیز کے اندر حرمت کے واضح دلائل موجود ہیں تو نفع کی کچھ چیزیں ہونا وہ اس حرمت کو ختم نہیں کر سکتا۔ خنزیر گوشت میں فائدے ہوں گے، اس چھوڑیں یہاں۔ شراب اور جوا جو بدترین چیز ہے اسلام کے اندر، کتنے سختی کے ساتھ اس کو حرام کیا گیا، لیکن یہاں دیکھیں قرآن کے اندر کہتے ہیں اس میں نفع بھی ہیں، اور واقعی وہ ظاہر نفع بھی ہیں کچھ۔ تو یہ ایک بڑا وسوسہ ہے شیطان کا کہ جی ٹی وی نہ دیکھو، جی ٹی وی کے اندر بڑی فائدے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تلاوت بھی لگتی ہے، ویسے کوئی دیکھے نہ دیکھے ایک الگ بات ہے، تو وہ تلاوت بھی لگتی ہے اور خبریں بھی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال اصل میں دیکھیے اصل تو ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آئے تو ہم اگر مگر لیکن وغیرہ کی بجائے ہم اس پر اپنا سر جھکا دیں اور ہم کہیں کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ بس جب انسان دیکھتا ہے کہ مجھ سے عمل نہیں ہو رہا اور انسان جواز نکالنا چاہتا ہے، پھر وہ حرام سے حرام چیز کے اندر بھی تعویلیں کرتا ہے، وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہے۔ تو یہ بعض دفعہ حرام چیزوں کے اندر کوئی نفع کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ایک یہاں سے شیطان آتا ہے، یہ نفع ہے، یہ نفع ہے، یہ نفع ہے، تو حرام چیز کے اندر نفع کی چیزیں نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شراب و جوے کے اندر بھی نفع کی چیزیں ہیں۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل، آپ فرما دیجیے العفو، عفو کا مطلب ضرورت سے زائد جو بھی زائد ہے وہ خرچ کریں۔ عفو درگزر کا مطلب معاف کرنا بھی ہے اور عفو کا مطلب زائد بھی ہوتا ہے، زائد بھی۔ کہہ دیجئے جو زائد ہو، جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کریں۔ تو اصل میں مفسرین کہتے ہیں کہ شروع اسلام میں حکم تھا کہ شروع اسلام میں چونکہ غربت زیادہ تھی تو جس کے پاس بھی ضرورت سے زائد ہے تو وہ خرچ کرے، جتنا بھی ضرورت سے زائد ہے۔ اگرچہ جب بعد میں زکوٰۃ کے احکامات تفصیل سے آگے تو زکوٰۃ جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے، ضرورت سے زائد چیز تو بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیے ایک بندہ جو ہے، اگر ایک عام بندہ جو ہے وہ ایک وقت کے کھانے میں 2 روٹیاں کھاتا ہے اور ایک کپڑے سے وہ اپنا تن ڈھانپ لیتا ہے، تو ایک بہت مالدار شخص، لاکھوں کروڑوں اربوں پتی شخص بھی جو ہے پیٹ تو اس کے ساتھ بھی اتنا ہی لگا ہے جو غریب کے ساتھ لگا ہے، اس کو بھی تن ڈھانپنے کے لیے اتنا ہی کپڑا چاہیے کم و بیش جتنا غریب کو چاہیے۔ تو ضرورت سے زائد کی اگر آپ بات کریں گے تو ارب پتی شخص کو سارا مال ہی تقریباً دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو شروع اسلام میں چونکہ غربت بہت زیادہ تھی تو شروع اسلام میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ خرچ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن پھر جب زکوٰۃ کے احکامات اتر آئے بعد میں تو پھر وہ احکامات ایسے تھے جو رہتی دنیا کے لیے تھے، جو قیامت تک کے لیے تھے، تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑا تقاضا کیا جو فرض ہے زکوٰۃ، وہ انسان کی جو بچت ہے اس بچت کا بھی 40واں حصہ بچت کا، وہ انسان کی ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی، جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ انسان کے گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، انسان کی سواری کے اوپر، چاہے اس کے پاس قیمتی سواری کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ انسان کے اوپر اگر کوئی، اس زمانے میں غلام ہوتا تھا، خادم، اور وہ ان کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی تھی، غلام بڑا قیمتی ایک انسان کی ایک جائیداد ہوتی تھی، ایک ملکیت ہوتی تھی، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی۔ زکوٰۃ انسان کی ضرورت سے زائد چیزوں پر ہوتی تھی، جو چیزیں انسان محفوظ کر لیتا ہے اور جس پر 1 سال گزر جاتا ہے اور انسان ان کو استعمال نہ کرے، تو اس قسم کی چیزوں پر جو ہے اس پر بھی 40واں حصہ، یا بعض صورتوں میں تھوڑا زیادہ بھی ہے۔ تو دیکھیں زکوٰۃ کتنی تھوڑی اللہ نے فرض کی۔ تو بعد میں زکوٰۃ وغیرہ کے احکامات اترے جس میں جو فرض صدقہ ہے، فرض زکوٰۃ ہے، وہ تھوڑی تھی، لیکن شروع میں ضرورت سے زائد جو ہے وہ کرنے کا حکم تھا۔
بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ شروع دور کے احکامات ہیں، بعد میں جب زکوٰۃ کے احکامات اتر گئے تو پھر اب یہ حکم فرضیت پر باقی نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم ابھی بھی باقی ہے، لیکن یہ نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے، یہ فرض کی بات نہیں ہو رہی۔ فرض زکوٰۃ ہی ہے، تو زکوٰۃ کے علاوہ تو انسان جتنا مرضی صدقہ کر لے۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ اس کا تعلق نفلی صدقہ کے ساتھ ہے۔ نفلی صدقہ انسان ضرورت سے زائد جتنا ہے انسان سارا کر لے وہ بھی کم ہے، انسان جتنا صدقہ کرے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے ان فی المال حق سوی الزکاۃ، انسان کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں زکوٰۃ دے دوں تو بس ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی انسان کو نفلی صدقے بھی دینے چاہیے اگر انسان اللہ کے ہاں بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے ساتھ سنتیں ہیں، نوافل ہیں، تو انسان کو صرف فرضوں پر اکتفا کرنے کی بجائے اگر وہ فرضوں پر اکتفا کر لے تو اگر وہ پوری طرح احتیاط کرے اور پوری طرح فرض کی پابندی کرے تو بہرحال اس نے کوئی فرض نماز کم نہیں پڑھی، اگر اس میں کمی ہوگی اس پر سوال ہوگا، لیکن اگر ایک بندہ ساتھ سنتے اور نوافل بھی ادا کرے تو فرضوں کی کمی بھی پوری ہوگی اور اس کے درجے مزید بڑھتے بھی جائیں گے۔ تو اسی طرح جس طرح نماز کے ساتھ سنتیں نوافل ہیں، تو اسی طرح فرضی زکوٰۃ کے ساتھ اللہ نے صدقات بھی رکھے ہیں، نفلی صدقات بھی، اور وہ نفلی صدقات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ انسان کوئی بھی ضرورت سے زائد چیز ہے انسان اپنے پاس نہ رکھے، انسان لوگوں میں تقسیم کر دے، بلکہ یہاں تو ضرورت سے زائد کی بات ہے، اس سے بھی آگے کا درجہ ہے کہ انسان ضرورت کی چیز بھی صدقہ کر دے، جس کو ایثار کہتے ہیں۔ لیکن یہ ایثار ہر شخص کے لیے نہیں ہے، یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اگر وہ ایثار کریں اپنی ضرورت کی چیز بھی لوگوں کو دے دیں، پھر جب ان کو ضرورت پڑے پھر وہ صبر نہ کر سکیں، پھر وہ اللہ پر اعتراض شروع کر دیں اور تقدیر پر اعتراض شروع کر دیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں، تو ایسے لوگوں کو ایثار نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ایثار نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے ایثار کرنے کے باقاعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے بھی نہ باندھ لو، بخل مراد ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اپنے ہاتھوں کو پوری طرح پھیلا بھی نہ دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تم بعد میں ملامت زدہ اور حسرت زدہ بیٹھے رہو، کاش کہ میں یہ خرچ نہ کرتا۔ نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھے رکھو، بخل کرو زیادہ، اور نہ اپنے ہاتھوں کو اتنا پھیلا دو کہ بعد میں تمہیں حسرت ہونے لگے کہ میں کاش اتنا خرچ نہ کرتا۔ جس نے حسرت کرنی ہے اس کو زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جس کا ایمان صحابہ جیسا ہے، حضرت ابوبکر صدیق جیسا ہے، وہ سارا بھی خرچ کر لے تو ایک الگ بات ہے، اس سے قبول کر لیا جائے، لیکن جس کا ایمان ایسا نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں تو قرآن میں ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ تو اپنے اوپر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اگر جب وہ بھوکے ہوں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے، لیکن عام شخص کے لیے یہ نہیں ہے۔ عام شخص اگر عام شخص اپنا لقمہ دوسرے کو دے دے اور بعد میں اللہ کو باتیں کرنا شروع ہو جائے، شکوہ کرنا شروع ہو جائے، اے اللہ میرا تو پیٹ ہی نہیں بھرا، اس سے بہتر تھا وہ دوسرے کو نہ دیتا۔ اگر ایمان کی کیفیت یہ ہے، تو اگر ایمان کی کیفیت بہتر ہے تو احسار بہت بڑی نیکی ہے۔ بہرحال فرضی زکوٰۃ سے اوپر نفلی صدقہ وہ انسان ضرورت سے زائد ہر چیز دے دے، اور اس سے بھی اوپر ایک عمل ہے جس کو احسار کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے، وہ زیادہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ جی نیکیاں کرنے سے، جتنی نیکی کریں گے اتنا ایمان بڑھتا جائے گا، اور جتنی باتیں کریں گے اور عمل کم کریں گے اتنا ایمان نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے، جتنا ہم نیکی کریں گے نیکی کو کھینچے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں، وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اللہ انہیں تقویٰ دے دیتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو نیکی کرتا ہے ہم اس کی نیکی بڑھا دیتے ہیں۔ اور ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ نیکی کرنے سے انسان کو مزید نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے، نیکی کو کھینچتی ہے۔ جس طرح نیکی کو کھینچتی ہے، اس طرح یاد رکھیے گناہ کو کھینچتا ہے۔ انسان نماز پڑھے اس کا مزید نماز پڑھنے کو دل چاہے گا، روزہ رکھنے کو دل چاہے گا، زکوٰۃ دینے کو دل چاہے گا، اور دینی احکامات پر عمل کرنے کو، تہجد پڑھنے کو دل چاہے گا، لیکن جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا کبھی تہجد نہیں پڑھ سکتا۔
وہ روزہ رکھنے کا بھی اس کا دل نہیں کرے گا، بلکہ وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارا ایمان کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اصل میں ایمان بڑھتا ہے اعمال کے ساتھ، ایمان بڑھتا ہے اعمال کے ساتھ، اور جتنے اعمال زیادہ ہوتے رہتے ہیں انسان کا ایمان بوسٹ ہوتا رہتا ہے، اور جتنے اعمال کم ہوتے رہتے ہیں انسان کا ایمان کم سے کم ہوتا جاتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو انسان جتنا قرآن پڑھے، نیکی کرے، نماز پڑھے، صدقہ خیرات کرے، روزہ رکھے، اللہ کے قریب ہو، اللہ رسول کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرے، ذکر و اذکار کرنے کی، سنت نوافل پڑھنے کی کوشش کرے، آپ دیکھیے ایمان میں بڑی ایمان بوسٹ ہو جاتا ہے۔ اور وہ پھر ایک الگ چیز ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ قرآن پڑھنے سے ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کے احکامات پڑھ رہے ہیں، اور یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو فلاں مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ اللہ کا براہ راست حکم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حکم دے رہے ہیں، اور انسان اللہ کے حکم کے سامنے انسان پڑھ رہا ہے، اور انسان کہتا ہے میں نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، میں نے اللہ کے حکم پر سر جھکانا ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہم سے کلام کر رہے ہیں اور ہم اس کو سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاں ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ یہ بھی اللہ کا دیکھیں انعام ہے نا، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دیکھیں ہم جب اللہ سے دور ہوتے ہیں نا، اللہ کو ہم سے بڑی محبت ہے۔ جس طرح ماں باپ ہوتے ہیں نا، کوئی بچہ نیک ہو، کوئی بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہو، کوئی بچہ فرما بردار نہ ہو نا، تو ماں باپ جو ہے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو جو کبھی اللہ سے دور ہوتا ہے، نمازوں میں سستی ہو گئی، دیگر چیزوں میں سستی ہو گئی، قرآن پڑھنے سے سستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کئی دفعہ انہیں کسی آزمائش سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، بیٹیوں کی صورت میں، کبھی نعمتیں دے کر، کبھی آزمائش دے کر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب کرتے ہیں، ٹھوکر لگا کر اللہ اپنے قریب کرتے ہیں۔ ایسی مصیبت، ایسی ٹھوکر لگنا ہمارے لیے اللہ کی نعمت بن جاتا ہے۔ یہ جو مصیبتیں کئی دفعہ آتی ہیں، یہ مصیبتیں ہمارے لیے رحمت بن جاتی ہیں، کیونکہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ کب مصیبتیں رحمت بنتی ہیں؟ جب یہ ہمیں ہمارے رب سے قریب کریں۔ کئی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے رب سے قریب نہیں کرتی، وہ مصیبت انسان کے لیے نعمت نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسان کے لیے وبال ہوتی ہے۔ وہ مصیبت یا ایسی کوئی بھی چیز جو ہمیں ہمارے رب کے قریب کر دے، وہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقع دیتے رہتے ہیں، لیکن بات یاد رکھیے ایسے موقع ہمیشہ نہیں ملتے، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، لیکن ایسے موقع پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل زیادہ لمبی نہیں دیتے۔ کئی دفعہ ایک انسان کو ایک موقع ملتا ہے، وہ نہیں عمل کرتا، دوسرا موقع ملتا ہے، نہیں عمل کرتا، وہ اپنی وہی اسی زندگی پر رواں رہتا ہے۔ پھر میں نے جس کو کہا نا، گناہ کو کھینچتا ہے، نیکی کو کھینچتی ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں اگر اللہ 10 دفعہ موقع دیتے ہیں، 20 دفعہ موقع دیتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، جب وہ دل میں نقطے لگتے رہتے ہیں نا، جب دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے نا، اللہ معاف کرے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پھر اگر تو نے نہیں آنا میرے پاس تو پھر جا دفعہ دور ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں مہر لگا دیتے ہیں، جو اللہ کے قریب نہیں آئے گا پھر اپنا ہی نقصان کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ موقع دیتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا کہ پھر وہ موقع بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا موقع ختم ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کو کبھی موقع ملے توبہ کرنے کا، انسان توبہ کر لے، اللہ پھر سب کچھ معاف کر دیتے ہیں۔ بہرحال تو ایمان تو مضبوط ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے، نیکیاں کرنے سے۔ پڑھنے چاہیے، میں تو ابھی ذکر کر رہا تھا، ضرور پڑھنے چاہیے، وہ اس سے پوری ہوتی ہے۔ ابھی اسی کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل، صدقے کی بہت ساری صورتیں ہیں، کسی سے اچھے طریقے سے ملنا، اخلاق سے ملنا صدقہ ہے۔ صدقے کی بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں مالی صدقے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ صدقے کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری صورتیں ہیں۔ آپ کسی کو اچھی بات بتاؤ، کسی کو برائی سے روکو، تو کسی سے اخلاق سے پیش آؤ، بیوی بچوں کو کما کر دو، حلال کمائی سے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ بہت وسیع چیز ہے، یہاں مالی صدقے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، تو آپ جواب دے دیجیے ضرورت سے زائد۔ اگر تو یہ
زکوٰۃ کی بات ہے تو یہ شروع اسلام میں تھا، اگر یہ نفلی صدقہ ہے تو یہ حکم ابھی بھی باقی ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے احکامات بیان کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ جو احکامات ہیں، زکوٰۃ کے احکامات، نماز کے احکامات، روزہ کے احکامات، شراب جوئے کے بارے میں احکامات، یہ احکامات اللہ کا ہمارے لیے بیان کرنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم ان احکامات کو پڑھیں اور ان پر عمل کریں تو ہمارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا دین سکھاتے ہیں، اور جب اللہ ہمیں ہمارا دین سکھاتے ہیں ہم آگے سے اگنور کریں اس کو، ہم آگے سے توجہ نہ دیں تو بہرحال بڑی بے برکتی کی بات ہے، بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ تو اللہ تمہارے سامنے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یہ کون سی آیتیں بیان ہو رہی ہیں؟ یہ مسائل شراب جوئے کے اور زکوٰۃ وغیرہ کے بیان ہو رہے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔